نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میری تقریر کا عنوان ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے محترم دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامعین اکرام چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بوجھے بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن پہ بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے صوفے سجر سرسد شاداب ہو جاتی ہے، وہ جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کے پسینہ عطر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جنات کے قافلے جس کے بیان حق کو سننے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں کہ جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف ہی نہیں کی، جنہیں میں عرب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کے زلفوں کو واللیل کہے، جس کے سینے کو الم نشرح کہے، جس کے تاجر کو یا ایھا المزمل کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہے، جس کی تعریف میں خدائے رب العزت رفعنا لک ذکرک کے ہے، اور کیا کہنے اس وجود کے جو فقر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبن ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، ناظمین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، جس کی کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ ہے، جو اٹھے ہیں تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنسے تو ستارے چمکنے لگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غضب سے جہنم ابلنے لگے، جس کے چہرے کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کے زلفوں کی مسی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، کہ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر دعائیں دینے والا، احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، عتبہ بن نبیہ جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام مہوی کا اعلان کرنے والا، شاعر نے اس کو اس انداز میں کہا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین، آئیے میں حروف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنو۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا ذلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو
والا آ رہا ہے، روح نے کہا رحمت للعالمین کہنے والا آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زوان نے کہا ضعیف و کمام آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زوان نے کہا ظلموں کو مٹانے والا آ رہا ہے، آئین نے کہا رب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مام آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضحا والا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا ایک تاب والوں کی شان والا آ رہا ہے۔ ایسا مقدس ذبح اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ اس مقدس ذبح کی ہم ابتدا کریں اور ان سے سچا عشق محبت کریں۔ آخر میں شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ خوشبو ہے تازگی ہے لطافت فضا میں ہے، خوشبو ہے تازگی ہے لطافت فضا میں ہے، ہر وصف ہر کمال میرے مصطفیٰ میں ہے، جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے، جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے، کتنی کشید جمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم۔